بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عباس کے سر کی وفا کا واقعہ۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی سے تربیت و پرورش پانے والے، جنہوں نے فن سپہ گری، جنگی علوم، مغنی مکملات، مجاورہ اسلامی علوم میں معروف خصوصاً علم فقہ حاصل کیے، کچھ سالوں کی معمولی عمر تک وہ ثانی حیدر کہلانے لگے۔ سیدنا حضرت عباس بچوں کی سرپرستی، کمزوروں اور لاچاروں کی خبرگیری، تلوار بازی، مناوجات، عبادات سے خاص شغف رکھتے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت خصوصاً کربلا کے لیے ہوئی تھی۔ لوگوں کی خبرگیری اور فلاح و بہبود کے لیے خاص طور پر مشہور تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو باب العوائج کا لقب حاصل ہوا۔ حضرت عباس کی نمایاں ترین خصوصیات اثار وفاداری ہے، جو ان کی روحانی کمالات کی بہترین دلیل ہے۔ وہ اپنے بھائی حضرت سیدنا امام حسین کے عشق میں گرویدہ تھے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بعد 10 سال تک حضرت علی شیر خدا نے کسی سے شادی نہ کی۔ پھر ایک دن لوگوں کے اصرار پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عقیل کو بلایا اور فرمایا، میرے ساتھ شادی کے لیے ایک نیک، پاک باز اور بہادر اور خاتون تلاش کریں۔ بس کچھ ہی عرصے کے بعد شجاعت کے لیے مشہور قبیلے کی لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، جس کا نام بھی فاطمہ ہی تھا۔ بعد میں یہ ام البنین کے نام سے مشہور ہوئی۔ امیر المومنین حضرت امام علی کو اللہ پاک نے ام البنین سے 4 بیٹے عطا کیے، جو سارے ہی کربلا میں شہید ہوئے۔ ان بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے حضرت عباس تھے۔ وفا و شجاعت اور صبر اللہ حضرت عباس کو ورثے میں ملا ہوا تھا، کیونکہ ایک طرف والد جو کہ شیر خدا ہے اور دوسری طرف ماں جو بنی کلبیہ سے ہیں، جو کہ عرب میں عرصہ دراز سے شجاعت کے لیے مشہور تھا۔ حضرت عباس 4 شعبان 26 ہجری کو مدینے میں پیدا ہوئے۔ امیر المومنین حضرت علی کبھی کبھی جناب عباس کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور ان کی آستین کو پیچھے ہٹا کر بوسہ دیتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ ایک دن ان کی ماں ام البنین اس ماجرے کو دیکھ رہی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ ہاتھ اپنے بھائی حسین کی مدد و نصرت میں کٹ جائیں گے، میں اس دن کے لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ جناب عباس نے حضرت حسنین کریمین کے ساتھ تربیت پائی۔ جب آپ جوان ہوئے تو لوگ آپ کی دانش مندی، کمالات اور بہادری کی مثالیں دیتے نہ تھکتے۔ جب حضرت علی شہید ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر 14 سال تھی۔ اس عظیم صدمے کو برداشت کیا اور جنازے کو رات میں دفن کیا۔ بس اسی دن سے حضرت عباس کے امتحان شروع ہو گئے، جو سب کے سب انہوں نے ہمت اور صبر سے برداشت کیے۔ آخر آپ نے وہ دن بھی دیکھا جب حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کا جنازہ بھی صحیح طرح سے پڑھ نہ سکے، لیکن یہ سب بھی ایک بہادر باپ کے بہادر بیٹے نے صرف اس لیے برداشت کیا کہ حضرت حسین نے انہیں یہ کہہ کر منع کر دیا کہ عباس ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے۔ جناب عباس کی شادی عبداللہ بن عباس کی بیٹی لبابہ سے ہوئی، جن سے اللہ پاک نے انہیں 2 بیٹے عبداللہ اور فضل عطا کیے۔ آپ ہمیشہ حضرت امام حسین کے شانہ بشانہ رہے، بلکہ حضرت عباس ہمیشہ بنی ہاشم کے 30 نوجوانوں کا حلقہ بنا کر حضرت امام حسین کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ آپ کو حضرت حسین کا غلام بنا کر پیش کیا، نہ کہ بھائی۔ یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں بھی آپ نے اپنے غلام اور وفاداری کا مظاہرہ کیا۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ جب عباس کربلا کے خیموں میں موجود ہے، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے اس نے ایک چال چلی کہ شمر معاون کو 4000 سپاہی دے کر حضرت عباس کے پاس بھیجا۔ شمر نے حضرت عباس کو کہا کہ میں ابن زیاد کی طرف سے عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھ کر لکھوایا آیا ہوں، اس لیے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ بس یہ سنتے ہی حضرت عباس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے امام
نامہ پاڑ کر اسے 2 ٹکڑوں میں کر دیا اور فرمایا کہ ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو، تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کروں؟ چنانچہ شمر اور ابن زیاد اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر کربلا کے میدان میں جب باری باری سب شہادتیں پیش کرتے ہوئے تھے تو حضرت عباس نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ آقا حسین، میں آپ سے اجازت دے تو میں ان جریدیوں کو واصل جہنم کروں، لیکن حضرت حسین فرماتے ہیں کہ عباس یہاں شجاعت کا امتحان نہیں ہے بلکہ صبر کا امتحان ہے۔ حضرت عباس خیموں کے گرد چکر لگاتے رہے۔ حضرت بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزیں لیے جناب عباس کے قریب آئی اور کہنے لگی، چچا عباس، میرے عسکر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ غازی عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا، خالی مشکیزے کو دیکھ فرمانے لگے، اے میری آقا زادی، میرے حسین سے کہو میں آپ کے لیے پانی لے کر آؤں۔ بس بی بی سکینہ حضرت عباس کو لے کر امام حسین کے پاس آتی ہے اور فرماتی ہیں کہ اے بابا چچا کو اجازت دو، نہر سے پانی لے کر آئیں۔ امام حسین نے غازی عباس کی چہرے کو دیکھا اور آہ بھری اور فرمایا، سکینہ، عباس جاؤ میری بہن زینب کے پاس، اگر میری بہن عباس کو اجازت دیتی ہے تو عباس چلے جانا۔ حضرت عباس اور معصوم بی بی سکینہ حضرت زینب کے خیمے کے قریب آتے ہیں۔ جب بی بی زینب حضرت سکینہ کی معصومیت کو دیکھتے ہیں تو یہ کہہ کر حضرت عباس نہر سے پانی لینے کی اجازت دیتی ہیں کہ میرے بابا نے وصیت کی تھی کہ زینب شام کی گلیوں میں جب ہاتھوں کو رسیاں باندھے تہ میں لگائے جائیں گے تو اس وقت صبر کا ہاتھ دامن سے مت چھوڑنا۔ اور میں کہا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا شیر بھائی کوئی اس کو گرفتار بھی نہیں کر سکتا۔ بھلا حضرت عباس پانی کی مشق لے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایک ہاتھ میں علم اٹھاتے ہیں اور نہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ تاریخ طبریہ میں ہے کہ حضرت محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں کہ جب حضرت عباس دریائے فرات کی طرف مشکیزے اور ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں تو اس وقت عمرو بالحجاج 500 یزیدی فوجیوں کے ساتھ دریا پر پہرا دے رہا تھا۔ کربلا تپتا صحرا ہے، سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ جب پہرہ داروں نے ایک شاہ سوار کو ننگی تلوار کے ساتھ دیکھا تو فوج میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عباس نے 133 یزیدیوں کو چیر ڈالا اور دریا پر پہنچ گئے۔ باقی فوجی امداد لینے کے لیے اپنے کیمپوں میں بھاگ گئے۔ حضرت عباس نے اپنا علم دریا کے کنارے گاڑا اور مشک میں پانی بھرنے لگے۔ مشک کو بھرنے کے بعد آپ نے پانی پینے کے لیے چلو بھرا اور پھر یہ سوچ کر پانی گرا دیا کہ میرے آقا حسین اور ان کی آل کب سے پیاسی ہے۔ اللہ اکبر۔ عباس نے وفاداری شخص اس دنیا میں۔ پھر آپ نے سوچا کہ گھوڑوں کو پلاتا ہوں، لیکن گھوڑا بھی وفادار ہی تھا، اس نے بھی پانی نہ پیا۔ اتنی دیر میں عمرو اپنی فوج کو دوبارہ صف بندی کرتا ہے اور پیچھے اور سپاہی بھی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ حضرت عباس مشکیزیں اٹھائیے گھوڑے پر سوار ہوئے، اتنے میں ایک تیر ان کی کندھے پر آ کے لگتا ہے۔ حضرت عباس گھوڑے کو خیمے کی طرف دوڑاتے ہیں، سپاہی ان کو گھیر لیتے ہیں اور تیروں کی بچھاڑ کر دیتے ہیں۔ عمرو آواز لگا کر کہتا ہے، یہ پانی خیموں تک پہنچ نہ پائے، کیونکہ ان کو پانی مل گیا تو ہماری خیر نہیں۔ اتنے میں ایک بدبخت نے چھپ کر تلوار سے وار کیا، جس سے آپ کا بازو قلم ہو گیا۔ آپ پانی کا مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، پھر دوسرا بازو بھی تلوار کی وار سے کٹ گیا۔ تو اس کے بعد عباس پانی کو مشکیزہ اپنے منہ میں پکڑ لیتے ہیں، پھر سب یکجا تیر برساتے ہیں، پانی کی مشکیزہ کو بھی لگ جاتا ہے اور پانی بہہ جاتا ہے۔ جیسے ہی پانی بہتا ہے تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں، تیروں سے نڈال ہو جاتے ہیں اور یزیدی فوج فتح کے نعرے لگاتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت عباس کو گرتا دیکھتے ہیں تو ان کی طرف بڑھتے ہیں
اور آ کر حضرت عباس کا سر مبارک اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ حضرت عباس پہلی دفعہ حضرت امام حسین کو اپنا بھائی کہہ کر پکارتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ میں معصوم سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا، آپ کی روح مبارک دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر جاتی ہے۔ اب ساری شہادتیں ہونے کے بعد جب سارے سر گردنوں سے اتار دی جاتے ہیں تو ان کی نیزوں پر چڑھا دی جاتے ہیں، تو صاحب وفا حضرت عباس کا سر نیزے پر نہیں رکتا اور بار بار نیچے گر جاتا ہے۔ یزیدی فوج پریشان ہو کر حضرت زین العابدین سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، جس پر آپ نے ایک تاریخی جملہ فرماتے ہیں، میرے چچا نے ساری زندگی حضرت حسین کی برابری نہیں کی، تو اب مرنے کے بعد ان کا سر بھی حسین کے سر کے برابر نہیں رک سکتا۔ اللہ اکبر! یہ سن کر شمر کہتا ہے، عباس کے سر کو گھوڑے کی زین سے باندھ دو۔ لاکھوں کروڑوں سلام حضرت عباس کی وفاداری پر۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے دین اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل سے وفا کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما اور ہمیں سمندر وفا حضرت عباس کے چند قدرے وفا صبر بہادری کے عطا فرما۔ اے اللہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔